آج جو یہ محفل ہے یہ محسن انسانیت کانفرنس کے نام سے آپ یقین جانیں یہ پروگرام بقیہ اور سارے محافل سے بالکل منفرد اور بے مثال ہے۔ اب آپ سوچیں گے کیسے؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے اس پرفتن زمانے میں جہاں انسان اپنے انسانیت کو بھول چکا ہے، جہاں انسان زندگی گزارنے کا سلیقہ بھول چکا ہے، ایک نوجوان اپنے ہاتھ میں موبائل لیے ہوئے علم و حکمت کی دولت کو پسے پشت چھوڑ دیا ہے، ایک عورت جو آزادی نسواں کا نعرہ لگا رہی ہے، میرا جسم اور میری مرضی کی صدائیں بلند کر رہی ہے۔ ایسے وقت میں جب ایک انسان دوسرے انسان پہ ظلم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایسے وقت میں جب امیر غریب کو ستاتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایسے وقت میں ضرورت تھی تو صرف یہی ضرورت تھی کہ محسن انسانیت کے کارناموں کو یاد کیا جائے، ضرورت تھی تو یہی ضرورت تھی کہ محسن انسانیت کے اصول کو اپنانے کی کوشش کی جائے، ضرورت تھی تو صرف یہی تھی کہ محسن انسانیت کے جو کردار ہیں عوام کو اس کو بتانے کی کوشش کی جائے۔ لیکن آج میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ محسن انسانیت کس ذات کا نام ہے۔ آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی ہم منا لیے، اپنے آقا کے سچے غلام ہو گئے۔ آپ صرف یہ سوچتے ہیں ربیع الاول کا مہینہ آیا، گلیوں کو سجا لیے، اپنے چھتوں پہ پرچم کشائی کر لیے، ہم اپنے نبی کے صحیح خادم ہو گئے۔ نہیں مسلمانوں، سچے خادم بننا ہے، سچا غلام بننا ہے، سچا عاشق بننا ہے، سچا محب بننا ہے تو پہلے محسن انسانیت کے اصول کو اپنانے کی کوشش کرو، محسن انسانیت کے کردار کو اپنانے کی کوشش کرو۔ یقین جانو مسلمانوں، جس دن محسن انسانیت کے کردار کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے، قسم خدا کی کبھی نہ تم پچھڑے رہو گے بلکہ تمہارے سماج میں انقلاب پیدا ہو جائے گا، تمہارا جو کھویا ہوا وقار ہے آج بھی بلند۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئے آپ کو بتاتے ہیں محسن انسانیت کے احسان ہمارے اوپر کتنے ہیں۔ آپ نے بہت ساری باتیں سنی، کچھ باتیں یہ سنی کہ یہ جو کائنات ہے، پوری کائنات ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل بنی ہے۔ دنیا میں انسان آیا، حیوانات آئے، جمادات آئے، شجر و حجر آئے، یہ سب کے سب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل پہ بنے ہیں۔ میں کسی دلیل میں نہیں جانا چاہتا بلکہ اپنے امام کے صرف ایک شعر کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے بریلی کی سرزمین سے کہا تھا، یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، جنین و جنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ جو کچھ بھی ہے سب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے۔ گویا آقا کا یہ بھی احسان ہوا۔ صرف اتنے ہی نہ سوچو مسلمانوں، بلکہ آقا کا کرم یہ بھی ہے کہ آپ پیدا ہو گئے تو اب جو مل رہا ہے وہ بھی اسی مدینے والے تاجدار کے صدقے میں مل رہا ہے۔ جو آپ کو رزق مل رہا ہے اسی کملی والے صدقے کے مل رہا ہے۔ جو آپ کو سامان مہیا ہو رہا ہے وہ بھی کملی والے کے صدقے میں مل رہا ہے۔ دنیا میں مال و دولت آپ کو مل رہی ہے، یہ سب مدینے والے تاجدار کے صدقے میں ہے۔ یہی نہیں مسلمانوں، اگر آپ کو علم و حکمت کی دولت ملی ہے یہی مدینے والے تاجدار کے صدقے میں ملی ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، میرے آقا نے خود اعلان کیا، فرمایا اللہ یعطی انما انا قاسم۔ لوگوں سنو سنو، اللہ مجھ کو دیتا ہے لیکن میں لوگوں میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ بریلی کے تاجدار نے اسی لیے کہا تھا، یا رسول اللہ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ یہ تو عمومیت کی بات ہو گئی، لیکن آئے خاص انسانیت کی بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جانتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں پیدا ہوئے، اس خاندان گیتی میں کس زمانے میں تشریف لائے؟
علماء کرام تشریف فرما ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں اس زمانے کا نام جو رکھا گیا زمانے جاہلیت رکھا گیا، یعنی جاہلوں کا زمانہ۔ آپ سوچتے ہوں گے بڑے کمتر تھے، بڑے ان پڑھ تھے، بڑے نااہل تھے، بالکل بے پڑھے لکھے تھے۔ نہیں مسلمانوں، ایسا نہیں ہے۔ تاریخ کے اوراق اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں، ہسٹری کو اگر آپ پڑھ کر کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ اس زمانے میں بھی بڑے بڑے باصلاحیت تھے۔ امرؤ القیس جیسے علماء ہوا کرتے تھے۔ زہیر بن سلمہ کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا۔ یا ایسے ایسے ادیب تھے جو اس دور کے ماہر ادیب کہے جاتے تھے۔ یہ لوگ جاہل نہیں تھے، لیکن اس زمانے کا نام جب یہ جاہل نہیں رہے، اس زمانے کا نام جب یہ باصلاحیت تھے، تو آخر زمانے جاہلیت کیوں رکھا گیا؟ آخر اس زمانے کو زمانے جاہلیت سے موسوم کیوں کیا گیا؟ مسلمان جانتے ہیں وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں علم تو تھا، اس زمانے میں حکمت تو تھی، اس زمانے میں لوگوں نے پڑھ کر کے تعلیم حاصل کر لیا تھا، لیکن لوگوں کے اندر تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لوگوں کے اندر تمدن نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لوگوں کے اندر ثقافت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، زندگی کیسے بسر کی جانی چاہیے یہ سلیقہ ان کے اندر نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دوسرے پہ ظلم کیا جاتا تھا۔ پتہ چلا مسلمانوں، جس انسان کے پاس علم ہو، جس انسان کے پاس صلاحیت ہو، لیکن اس کے پاس اگر تہذیب نہ ہو، اس کے پاس اگر تمدن نہ ہو، اس کے پاس اگر ثقافت نہ ہو، اس کو دنیاوی زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم نہ ہو، تو اس زمانے کو زمانہ عالمیت نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جائے گا۔ آج دیکھیں انسان ایک دوسرے پہ کتنا ظلم کر رہا ہے، حالانکہ یہی انسان ہے جب اس کو کچھ نہیں معلوم تھا، یہی انسان ہے جب گمراہی کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا، یہی انسان ہے جب بے راہ تھا، یہی انسان ہے جب اس کے قدم جہنم کی طرف بڑھ رہے تھے، تو اب اس کو راہ راست کی طرف لانے والا، اب اس کو ہدایت کے راستے پہ گامزن کرنے والا، اب اس کو عدل اور انصاف سکھانے والا، اب اس کو شجاعت و بہادری سکھانے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ یہی محسن انسانیت تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہمارے قوم کا معاملہ یہ ہے کہ محسن انسانیت کا جو احسان ہے وہ سب سے پہلے ہماری ماں اور بہنوں پہ ہے، سب سے پہلے عورتوں پہ ہے۔ آج یہ عورتیں کہلانے والی اپنے آقا کے احسان کو نہیں سمجھتی، اپنے آقا کے عظیم کارنامے کو نہیں سمجھتی، حالانکہ سب سے زیادہ احسان انہی کے اوپر ہے۔ وہ زمانہ یاد ہوگا کہ جب شوہر مر جاتا تھا تو اس کی بیوہ بیوی کو اس کے ساتھ زندہ چیتے میں جلا دیا جاتا تھا۔ یہ لڑکی پیدا ہوتی تھی زندہ قبر میں ڈال دیا جاتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو یہ بتایا نہیں عورتوں پہ ظلم نہ کرو، اسلام نے ان کو عظیم مقام پہ فائز کیا ہے۔ نہیں بنت عوف پہ ظلم نہ کرو، بلکہ اسلام نے ان کو عظمت اور برتری عطا کیا ہے۔ آئے آپ کو بتاتا ہوں، آج عورتیں نہیں سمجھتی کہ اسلام ہم کو کتنی عظمت دیتا ہے، عورتیں نہیں سمجھتی کہ اسلام ہم کو کتنی فضیلت دیتا ہے۔ آئے ایک واقعے کے ذریعے میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ واقعہ کوئی اور نہیں بلکہ مصر کے ایک جلیل القدر عالم ہے جن کا نام محمد متولی الشعرابی رکھا جاتا ہے۔ یہ وہ عالم دین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بے پناہ علم و حکمت کی دولت سے نوازا تھا۔ قرآن مقدس کی 30 جلدوں میں انہوں نے تفسیر فرمائی ہے۔ آپ جہاں ایک بہت بڑے مفسر تھے، بہت ہی بڑے عالم تھے، وہی ساتھ ہی ساتھ آپ ایک بہت بڑے داعی بھی تھے، ایک بہت بڑے مبلغ بھی تھے۔ آپ اپنے ملک کے علاوہ دوسرے ملکوں میں بھی خطاب کرنے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یورپ کی سرزمین پہ آپ تشریف لے گئے، آپ کا خطاب ہوا۔ خطاب ہونے کے بعد کچھ لوگوں نے سوال کیا۔ وہاں کا معاملہ یہ ہے کہ جلسے جلوس جب ہو جاتے ہیں تو ہونے کے بعد دوبارہ سوالیہ ایک سیشن چلتا ہے جس میں سوال و جواب کا سیشن ہوتا ہے۔
ہمارے ہندوستان میں یہ چیز مفقود ہے. قسم خدا کی اگر ہندوستان میں یہ چیزیں بھی پائی جائیں تو آج ہمارے اسٹیجوں سے کبھی بھی لغو باتیں نہیں نکلیں گی بلکہ ہمیشہ علم و حکمت کی باتیں نکلیں گی. کوئی بھی مقرر یا خطیب اپنی طرف سے بک باتیں نہیں بیان کرے گا بلکہ جو بھی بولے گا دلائل و براہین کی روشنی میں بولے گا. حق ہے بہت خوب بہت خوب. عزیزان ملت اسلامیہ علامہ شعراوی جلوہ فرما تھے. ایک انگریز کھڑا ہوا. کھڑے ہونے کے بعد اس نے اعتراض کیا. اس نے پوچھا کہ آپ کے مذہب میں عورتوں پہ ظلم کیا جاتا ہے, عورتوں پہ زیادتی کی جاتی ہے. علامہ شعراوی نے کہا کون سی زیادتی؟ اس نے کہا آج دنیا آزادی نسواں کا نعرہ لگا رہی ہے اور آپ لوگ عورتوں کو اپنے گھر میں رکھ رہے ہیں. باہر نکالتے ہیں تو وہ بھی پردے کے ساتھ نکالتے ہیں. کوئی دوسرا شخص اس کو چھو بھی نہیں سکتا ہے, کوئی دوسرا شخص اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا ہے. علامہ شعراوی نے جب اتنا سنا آپ سمجھ گئے یہ یہودی ہے, آپ سمجھ گئے یہ قرآن کو نہیں مانتا, قرآن کی دلیل کو نہیں مانے گا, آپ سمجھ گئے یہ حدیث کو نہیں مانتا, حدیث کی دلیل کو بھی نہیں مانے گا. آپ نے جواباً ارشاد فرمایا, کہا میاں ٹھیک ہے سنو, بتاؤ تمہارے وہاں کوئی بادشاہ ہے؟ اس نے کہا ہاں ہمارے وہاں ایک بادشاہ ہوتا ہے, ہمارے وہاں بھی ایک حاکم ہوتا ہے. علامہ شعراوی نے کہا بتاؤ اس کی بیوی ہے کہ نہیں بیوی ہے؟ اس نے کہا ہاں اس کی بیوی ہے, ملکہ ہے, رانی ہے. علامہ شعراوی نے کہا بتاؤ کہاں رہتی ہے؟ اس نے کہا گھر کے اندر رہتی ہے, قید و بند میں رہتی ہے, عام لوگوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے, عام لوگ اس کو چھو بھی نہیں سکتے ہیں, عام لوگ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے ہیں. علامہ شعراوی نے اب اس شخص سے پوچھا بتاؤ آخر کیوں نہیں لگا سکتے ہیں؟ آزادی نسواں کا تم نعرہ لگا رہے ہو, بقیہ ساری عورتوں کو تم ہاتھ لگا سکتے ہو, بقیہ ساری عورتوں کو لے کر کے ٹہل سکتے ہو, لیکن آخر اپنے ملکہ کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ آخر اپنے ملکہ کو چھو کیوں نہیں سکتے ہو؟ آخر اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو؟ معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا شعراوی سنیے, معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ملکہ ہوتی ہے, ہمارے ملک میں جو رانی ہوتی ہے, اس کو عزت و وقار کے ساتھ دیکھا جاتا ہے, اس کو تقدیم و توقیر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. کسی عام کو یہ اجازت نہیں ہوتی ہے کہ وہ ملک کی جو ملکہ رانی ہو اس کو چھو سکے. ہم اس کو قدر کر کے اپنے گھر کے اندر رکھا کرتے ہیں, ہم احترام کرتے ہیں. اب علامہ شعراوی نے جواب دیا مسلمانوں سنو سنو, اپنے ضمیر کو بیدار کرو اور تو سنو اور اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرو. علامہ شعراوی نے کہا سن, تمہارے ملک میں صرف ایک عورت کو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے, لیکن ہمارا مذہب اسلام ہے, مذہب اسلام میں صرف ایک عورت کو قدر کی نگاہ سے نہیں بلکہ پانی اسلام نے جتنی خواتین ہیں سب کو یہ احترام عطا کیا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہت خوب ماشاءاللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, آج عورتیں اپنے مقام کو نہیں سمجھتی ہیں, عورتیں اپنی عزت اور تکریم کو نہیں سمجھتی ہیں. اسلام نے تو تمہیں یہ وقار عطا کیا ہے کہ تم جس گھر میں رہو اسی گھر کی تم ملکہ ہو, جس گھر میں رہو اسی گھر کی تم رانی ہو, لیکن محسن انسانیت کے احسان کو نہیں سمجھتے ہیں. خواتین اسلام سے گزارش کروں گا, آج زمانے میں دیکھو بے حیائیاں کتنی عام ہے, ڈاکو رہزن سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں کہ کوئی خاتون مل جائے ہم اس کو اپنی ہوس کا شکار بنا لے. اے خواتین اسلام, دامن اسلام میں آ جاؤ, اسلام کے قانون کو فالو کر لو, اسلام کے اصول کو اپنا لو. قسم خدا کی اسلام کے اصول کو اپنا لو گی, اسلام کے قانون کو فالو کر لو گی, دنیا کی کوئی بھی ظالم اور دنیا کا کوئی بھی شاطر کبھی تم کو اپنے ہوس کا شکار نہیں بنا پائے گا, بلکہ تم جہاں بھی رہو گی محفوظ و مامون کے ساتھ اپنی زندگی. بے شک ہے. سبحان اللہ. بہت خوب ماشاءاللہ. عزیزان ملت اسلامیہ,
آج ہمارے سامنے نوجوان بہت ہیں. ہماری تقریر ابھی شروع ہی ہونے والی تھی کہ بہت سارے لوگ یہاں سے فرّا یا فرّو ہونا شروع ہو گئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، آخر بتاؤ کتنا پیسہ آپ نے خرچ کیا ہے؟ اتنے لوگوں کو مدعو کیا، اتنے لوگوں کو بلایا، اتنی سجاوٹ کی، آنکھیں بھی چکا چوندھ رہ جائے. بڑے بڑے علماء کرام کو بلایا، قالین سجائی، کھانے کا عمدہ انتظام. اگر آپ کو سننا نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں بیکار ہیں. سن لو، یہ قوم کے پیسے ہیں. لاک ڈاؤن کے بعد انسان کی مالی زندگی کتنی تباہ ہو چکی ہے. لاک ڈاؤن کے بعد انسان اپنے گھر کا بوجھ بھی نہیں اٹھا پاتا ہے. لیکن اسلام میں جذبہ ہے. اپنے جذبے کو بیدار کر کے جب اسلام کے نام پہ مانتے ہو تو وہ مسلمان تم کو دیتا ہوا نظر آتا ہے. اب اس مال کو اگر صحیح طریقے سے خرچ نہیں کرو گے، اگر اس کا اسراف صحیح مقصد کے لیے نہیں ہوا، بتاؤ آخر اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں جانتے ہیں کیوں ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ جب کچھ کام کی باتیں کرنا شروع کر دیں تو اب لوگ سوچتے ہیں کہ سننے سے کیا فائدہ، دھیرے سے نکل جائے. یہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ہوتا صرف اس لیے ہے کہ ہمارے ذہن سے علم کی بات ختم ہو چکی ہے. ہمارے ذہن میں کچھ سیکھنے کا جذبہ نہیں ہے، ہمارے اندر کچھ حاصل کرنے کا جذبہ نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں کھاؤ پیو موج مارو زندگی ختم ہو جائے. نہیں مسلمانوں، بہت ہو چکا. آج دنیا میں دیکھو، بلکہ اپنے ہندوستان کا اگر جائزہ لو، سب سے کمتر قوم اگر کسی کو شمار کیا جاتا ہے تو یہی مسلمان کو شمار کیا جاتا ہے. وہ زمانہ آپ کو معلوم ہے جس وقت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کا زمانہ تھا، اس زمانے میں مسلمانوں کی جو فیصد تھی، جو اشاریہ تھا، وہ تقریباً 7 یا 7.5% تھا. لیکن اس وقت حکومت کس کی ہوتی تھی؟ ہماری حکومت ہوتی تھی. اس وقت بادشاہت کس کی ہوتی تھی تو ہماری ہوتی تھی. وجہ جانتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جہاں بادشاہ حافظ قرآن اور عالم ہوا کرتا تھا، وہی اس کی رعایا بھی علم و حکمت سیکھتی ہوئی نظر آتی تھی. آج معاملہ یہ ہے، ہمارے قوم کے لوگوں نے علم و حکمت کی دولت کو چھوڑ دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب یہ نازل کیا کہ ایک ذلیل قوم کے سامنے ان کو ذلیل ہونے میں مجبور کر دیا. ملت اسلامیہ، آپ ذرا اپنے جذبے کو بیدار کرنے کی کوشش کریں، اپنے ضمیر کو بیدار کرنے کی کوشش کریں اور سوچیں ہم کہاں ہیں. سب سے پہلی چیز تو آپ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. محسن کائنات کے جتنے احسان ہیں اس میں ایک سب سے بڑا احسان یہی ہے کہ محسن کائنات جب دنیا میں آئے تو آپ نے لوگوں کو علم سے آشنا کر دیا، آپ نے لوگوں کو حکمت سے آراستہ کر دیا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ علامہ قمر الزمان چترویدی یہاں سے چلے گئے. آپ ان سے پوچھتے تو وہ بتاتے. یورپ کے جو مورخین، یہودی عیسائی مورخین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو علم اور حکمت سیکھا وہ کہیں اور سے نہیں بلکہ عربوں سے ہم نے سیکھا ہے. ہم نے کہیں اور سے حاصل نہیں کیا. محمد عربی جب آئے انہوں نے علم کا جھنڈا پھہرایا ہے، عربوں میں حکمت کی دولت کو برپا دیا ہے. عرب کے اندر اتنے علم تھے کہ اب ان علم کو پڑھ پڑھ کر کے ہم بھی تعلیم یافتہ ہو گئے، ہم بھی تعلیم سیکھ لیے. عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن ایک مسلمان ہے کہ علم سے کوسوں دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ کی ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں. عزیزوں، آج ہم مجروح ہو چکے ہیں. آج ہم بلندی پہ نہیں پستی میں ہیں. آج ہم زبوحالی کے شکار ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو بلند کرنا چاہتے ہو، اگر آپ اپنے آپ کو اونچا دکھانا چاہتے ہو تو آپ کہیں اور لے جاؤ، علم کے دروازے پہ دستک دے دو. قسم خدا کی، اگر آپ نے علم و حکمت کی دولت کو سیکھ لیا تو آج بھی آپ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں. یہ میں نہیں کہتا، بلکہ آئے قرآن مقدس سے آپ کو دلیل دیتے ہیں، قرآن مقدس سے آپ کو سمجھاتے ہیں. ہمارے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں.
اللہ تبارک و تعالی نے زمین بنائی. اب زمین بنانے کے بعد حضرت آدم کو اپنا خلیفہ بنانا چاہا. فرشتوں کے درمیان مشاورہ کیا. فرشتوں کے درمیان مشورہ کرنے کے بعد فرشتوں نے کہا میرے مولا آخر تو انسان کو دنیا میں کیوں بھیجے گا؟ یہ انسان دنیا میں جائے گا فتنہ فساد مسائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے اب حضرت آدم کو جو خلیفہ بنانا چاہ رہا تھا, ظاہر ہے اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. اب حضرت آدم کو خلیفہ بنانا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو خلیفہ بنانے کے لیے آخر کس چیز کو فرشتوں کے سامنے رکھا ہے آپ سنے ہوں گے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. میں کہتا ہوں مسلمانوں, اللہ تبارک و تعالی تو ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر انہ فعال لما یرید. اللہ جو چاہتا کر دیتا. اللہ اگر حکم دیتا فرشتوں چپ رہو ہم آدم کو خلیفہ بنائیں گے. اللہ چاہتا آدم کو ڈائریکٹ بھیج دیتا. آخر علم کو سہارا لینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ آخر علم و حکمت کو سہارا لینے کی ضرورت پڑی. سنو مسلمانوں, اللہ نے قرآن مقدس میں یہ آیتیں نازل فرما کر کے امت محمدیہ کو یہ پیغام دیا ہے. اے امت محمدیہ کے لوگوں سنو, جب تم اپنا وقار کھو چکے ہوگے, جب تم ذبوحانی کے شکار ہو جاؤ, جب تم پستی میں آ جاؤ, جب تم یہ چاہتے ہو کہ ہم کو بلندی مل جائے, اب دنیا میں کچھ اور تم کو حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے بلکہ آدم کو علم کی بدولت افضلیت ملی. تم نے علم حاصل کر کے اعلیٰ مقام. نعرہ رسالت, محسن انسانیت کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ دیکھیں علم اگر آپ اس کو سیکھ لیں آج بھی ہمارے سماج میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے, آج بھی ہمارے سماج میں تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے. لیکن ہم علم سے کوسوں دور ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم جو کہیں وہی علم سیکھو. آج جہاں ضروریات دین کو سیکھنا ضروری ہے, دینی تعلیم کو سیکھنا ضروری ہے, وہیں ساتھ ہی ساتھ عصری علوم کو بھی سیکھنا ضروری ہے. آپ انجینئر بھی بن سکتے ہو, ڈاکٹر بھی بن سکتے ہو, آپ جس میدان میں چاہو اپنے قدم کو رکھ سکتے ہو. ذمہ داری کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں, اسلام پابندی نہیں لگاتا, اسلام بھرپور اجازت دیتا ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں مسلمانوں, اس زمانے میں جہاں اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہر میدان میں لوگ اسلام کو غلط زبان میں سمجھتے ہیں, ہر میدان میں لوگ اسلام پہ نشانہ کرنا چاہتے ہیں. ایسے عالم میں ضرورت ہے کہ تم انجینئر بنو تو اس زبان میں جا کر کے تم اسلام کا پرچار کرو, تم ڈاکٹر بنو تو وہاں جا کر کے لوگوں کو اسلام کی تعلیم سکھاؤ. جس میدان میں رہو اسلام کی حکمت کو لوگوں کو سکھانے کی کوشش کرو تاکہ لوگوں کو صحیح طریقے سے اسلام سے آشنائی ہو جائے. بے شک حق ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, آج ہم بہت دور ہیں. آپ محسن اس انسانیت کے احسان کو سمجھنا چاہتے ہیں. ہمارے خیال سے ہمارا وقت ہو چکا ہے, لیکن حضرت علامہ قاری شکیل صاحب سے چند منٹ کا وقت لے کر کے ایک چیز آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ اگر آپ نے علم سیکھ لیا تو علم سیکھنے کے بعد آپ کتنی تہ تک جا سکتے ہیں اور محسن انسانیت کے مفہوم کو آپ کس قدر سمجھ سکتے ہیں. آئے آپ کو بتاتا ہوں مسلمانوں, ہم نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک ڈاکٹر نے ایک ریسرچ کیا, ایک ڈاکٹر نے ایک تحقیق پیش کی, ایک تحقیق اس نے پیش کی. اس نے یہ کہا کہ آج کل کے زمانے میں لوگوں کو جو لقوا کی بیماری ہو رہی ہے, لوگوں کو جو فالج کی بیماری ہو رہی ہے, لوگوں کو برین ہمگریج کی جو بیماری ہو رہی ہے, وہ صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ ٹھنڈک کے موسم میں لوگ کھڑے کھڑے جا کر کے اپنے غسل خانے سے شاور کو کھولتے ہیں اور نیچے کھڑے ہو کر کے فوراً غسل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی علت بیان کرتا ہے, وجہ بیان کرتا ہے کہ آخر یہ بیماری ہوتی کیوں ہے. اس نے اپنی کتاب میں لکھا, میڈیا کے سامنے بھی اس نے بیان کیا, وجہ یہ ہے کہ ٹھنڈی کے موسم میں پانی کی جو درجہ حرارت ہے, ٹھنڈک
के मौसम में पानी का जो टेम्परेचर है वो इंसान के टेम्परेचर से बिल्कुल अलग होता है। इंसान का टेम्परेचर उसके मुआफिक नहीं होता। अब पानी जब उसके जिस्म पे पड़ता है, अब उसके सर पे पानी गिरा, गिरने के बाद टेम्परेचर जिस्म का कुछ और, पानी का टेम्परेचर कुछ और। अब दिमाग पे गिरता है तो नसें ब्लॉक होना शुरू हो जाती है। जब नसें ब्लॉक होती है तो कहीं हाथ में फालिज मारा, कहीं पैर में फालिज मारा, कहीं दिमाग की नस ही ब्लॉक हो जाती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया उसने ये तहकीक पेश कर दी और उसकी इल्लत भी बयान कर दिया, उसकी वजह भी बयान कर दिया। लेकिन मुहसिन इंसानियत के एहसान को देखो मुसलमानों, हर मोड़ पर मुहसिन इंसानियत ने आपकी रहनुमाई की है। हर मजाल में मुहसिन इंसानियत ने आपकी रहबरी की है। आप मुहसिन इंसानियत को समझते नहीं है। आज लोग कहते हैं ये मुसलमान दहशतगर्द है। मैं कहता हूँ जिस नबी ने सिरकों से इबादतुल अज़ा को भी करे सवाब करना हो, आखिर वो इंसान मुसलमान कैसे दहशतगर्द हो सकता है? तुमने इस्लाम और मुसलमान इंसान को समझा ही नहीं। जिस दिन मुसलमान इंसान को समझोगे, मेरा दावा है कि इस दिल में तौहीद पढ़ करके इस्लाम बेशक हक है, सुभान अल्लाह। मिल्लत इस्लामिया आप देखें ये तहकीक इल्लत पेश हो गई। लेकिन मुहसिन इंसानियत के एहसान को देखें, मेरे आका ने गुस्ल करने का तरीका क्या बयान फरमाया है। मेरे आका ने आखिर नहाने का तरीका क्या बयान फरमाया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि गुस्ल करो तो सबसे पहले वजू बना लिया करो। अब वजू बनाओगे तो पहले हाथ को धुलोगे। जब इस हाथ को आधा धुलोगे तो अब इसका टेम्परेचर बिल्कुल बराबर हो जाएगा। कुल्ली करोगे तो अंदर का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। पूरे मुंह को धुलोगे तो पूरे जिस्म का टेम्परेचर पानी के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। पैर धुलोगे तो पैर धुलने के वक्त पानी का टेम्परेचर तुम्हारे पैर का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। आए मुसलमानों, मुहसिन इंसानियत के एहसान पे कुर्बान जाओ। उसने गुस्ल करने का तरीका ऐसा बताया, अगर हम उस तरीके पे गुस्ल करते हैं, कसम खुदा की कभी न हमको फालिज की बीमारी हो सकती है, न कभी लकवा की बीमारी हो सकती है, न कभी परेड हम बरेड। वाह वाह वाह, बहुत खूब, सुभान। हम इस्लाम को समझते ही नहीं। हम समझते हैं कि इस्लाम बड़ा आसान है। वजह भी है आसान समझने की। जिस तरह से हमने अपने बाप के घर को विरासत के तौर पे पा लिया है, अपने बाप के जायदाद को विरासत के तौर पे पा लिया है, उसी तरीके से हमने इस्लाम को भी विरासत के तौर पे पा लिया है। हम इस्लाम को समझने की कोशिश नहीं करते। एक पैगाम आपको देना चाहता हूँ कि मुहसिन इंसानियत के एहसान को सिर्फ शुमार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि एहसान पे अमल पैरा होने की जरूरत है। खवातीन के लिए मुहसिन इंसानियत ने पर्दे का हुक्म दिया। जरूरत है कि ये खवातीन पर्दे को अपना शेवा बनाए। नौजवानों के लिए इल्म को कहा, नौजवानों के लिए जरूरत है कि इल्म हिकमत से आरास्ता हो जाए। हम मुसलमानों को जो भी हुक्म दिया, जरूरत है कि मुहसिन इंसान के उसूल को अपनाए, मुहसिन इंसानियत के किरदार को अपनाए, मुहसिन इंसानियत के अक़वाल व अफ़आल को अपनाए। यकीन जानो मुसलमानों, दुनिया में इसी से कामयाबी है, आखिरत में भी इसी से कामयाबी होगी। आज हम अपने वकार को खो चुके हैं। आज दुनिया में हमारे लिए पस्ती ही पस्ती है। आज दुनिया में हमारे लिए ज़बूहाली ही ज़बूहाली है। वजह यह है कि हमने अपने रसूल के किरदार को छोड़ दिया है। नब्बाज़े कौम डॉक्टर इकबाल ने इसीलिए कह दिया था, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है। वजह बर्बादी इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।